کہ اگر کوئی بوڑھا پوری زندگی حتیٰ کہ بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی مر گئے، قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہ رہا، روزگار کا سلسلہ بھی کوئی نہیں، کسی دور کے واقف کے گھر میں رہتا تھا، اور اس نے بھی ایک دن تنگ آ کے کہا ہر وقت کھانستے رہتے ہو، ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اب اگر یہ بوڑھا وہاں سے بھی بے گھر بے در ہو جاتا ہے، اب سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، میرا اپنا تو کوئی نہیں، اس کو پھر خدا کا گھر یاد آتا ہے۔ اب اگر یہ مسجد کی طرف چلتا ہے، بوڑھے اس بڑھاپے کے عالم میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، کانوں میں سنوائی نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب اگر یہ کھانستا ہانپتا اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے کو بھی اس کو شرمندہ نہیں کرتے تو یہ کرتا رہا تو یہ کرتا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، کہ یہ بندہ اگر چل کے میری طرف آتا ہے، میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، جو اتنا کریم پروردگار۔ لہذا یوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بس ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندے کیا لے کے آئے ہو، یہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے سوائے گناہوں کے، غفلتوں کے، خطاؤں کے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اے اللہ ہم سے یہ پوچھ لینا میرے بندے مجھ سے لینے کیا آئے۔ بادشاہ تو یہی پوچھا کرتے ہیں، لینے کیا آئے۔ جب آپ یہ پوچھیں گے اے اللہ بس ہم آپ کی خدمت میں، جب آپ یہ پوچھیں گے اے اللہ بس ہم آپ کی خدمت میں اپنی پریشانیاں عرض کر دیں گے، اس لیے کہ مشکلوں کو حل کرنے والی فقط آپ کی ذات ہے، اور آپ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ چلو اس سے نہ ملا اگلے سے مل جائے گا، آپ کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ہم سے تو وہ فقیر اچھا تھا، اندھا فقیر مانگتے مانگتے وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا، ایک دو دفعہ صدا لگائی تو کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ کسی نے کہا خدا کے بندے، مسجد خدا کا دروازہ۔ اس اندھے فقیر نے سنا اور اپنے پیالے کو زمین پہ اس نے مار کے توڑ دیا، کہنے لگا اچھا اگر خدا کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں اب اس کے بعد کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ ہم بھی اسی فقیر کی طرح بن جائیں کہ آج اللہ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے اے اللہ آپ ہی ہمارے اوپر مہربانیاں فرما دیجیے۔ بالکل ہماری حالت ایسی ہو جیسے ایک معذور بندہ ہو، شادی شدہ ہے، عیال دار ہے، بیوی حاملہ ہے، اور گھر میں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کوئی اور سہولت کی چیز ہے، بیماری کا علاج نہیں، اب وہ مانگنے کے لیے نکلتا ہے مگر کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ کوئی اسے کہتا ہے فلاں سخی اپنے دروازے کے سائل کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اب یہ اپاہج فقیر جس کے پیچھے پورا کنبہ ہے، عیال ہے، بیوی بچے ہیں، اتنے لوگ ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، وہ اس دروازے پہ کتنی امیدیں لے کے جاتا ہے اور کتنی تڑپ کے ساتھ وہ سی منت سماجت کرتا ہے، مجھے کچھ دے دو، میرے سر پہ بوجھ بڑا ہے، لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، مجھے کچھ دے دیجیے، مجھے خالی نہ لوٹائیے۔ جیسے اس عیال دار فقیر کا حال، اس سے زیادہ بوجھ ہمارے سر پر، اور اللہ تعالیٰ اس سخی سے زیادہ کریم ہے جو عطا فرمانے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہم در در کے دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اے اللہ اب آپ کے دروازے پر مانگنے بیٹھے ہیں، بس آپ عطا فرما دیجیے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان ہو کر دل گھبراتا ہے، آنکھ ادھر ادھر دیکھتی ہے، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا،
تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، آت پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ بندے آپ کے کہلائیں اور غیروں کے دروازے پہ مانگنے چلے جائیں، دل گوارا نہیں کرتا۔ آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تو اپنے رب سے مانگ لیجئے، دل کھول کے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے اور پرائے سب کو دیتے ہیں، نیک اور بدکار سب کو دیتے ہیں، اور اس سے مانگنے کے لیے نیک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، شیطان نے دعا مانگی تھی، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اسے بھی مہلت دے دی تھی۔ اگر شیطان کی دعا بھی وہ قبول کر لیتا ہے، پھر کلمہ گو انسانوں کی دعا کیوں قبول نہیں فرمائے؟ تو امید لگا کر یہ سوچئے کہ اے اللہ اب ہم نے آپ ہی سے مانگنے، اور ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو کوئی اسے ٹکڑا نہیں ڈالتا۔ ہر بندہ کہتا ہے اپنے مالک کے دروازے سے جا کے کھائے گا، اے اللہ ہمارے گلے میں تو کلمے کا پٹا پڑ گیا، اب ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ مولا ہمیں اپنے در سے نہ دھتکاریے، ساری دنیا سے کٹ گئے ہیں، مولا آپ اپنے در سے نہ کاٹ دینا۔ اس وقت حالت تو ہماری ایسی بنی ہوئی ہے، اے اللہ من ہے تو لمت، اس وقت پریشان ہے، جو گناہ جس سے ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اے اللہ آج ہم معافیاں مانگتے ہیں، اس رحمت کو عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما دیجئے۔ تو جب اس طرح دعا مانگیں گے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہاں ایک بات ہمارے بعض دوستوں کی یہ تجویز تھی کہ اسماء الحسنہ سے دعا مانگیں، جیسے حضرت خواجہ صاحب مانگتے ہیں، تشریف لانے والے تھے لیکن ان کو کچھ گردے میں درد ایسی ہوئی کہ وہ اس وقت خرابی طبیعت کی وجہ سے نہ آ سکے، فون پر ان سے رابطہ ہوا، تو انشاءاللہ یہ عاجز اسماء الحسنہ سے دعا مانگے گا۔ آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اور اس نام سے اگر دعا مانگی جائے، حدیث پاک میں آتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے مانگو۔ تو ہم بھی اللہ کے پیارے ناموں سے مانگیں گے، انہی ناموں میں سے اسم اعظم بھی ہوگا، تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا مثلا یا رحمان یا اللہ، الرحمن یا اللہ، تو آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں گے، الرحمن یا اللہ، اور اس کے بعد آپ اللہ کو پکاریں گے، کہیں گے یا اللہ مناسب آواز کے ساتھ، جیسے بچہ امی 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 کر کے پکارتا ہے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے۔ تو آپ بھی یوں سمجھیے گا آج بھی ہم اللہ 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 کر کے اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ کو اپنے بندوں پہ رحم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، مہربانی فرما دیں گے۔ تو اس طرح ہم پہلے اسماء الحسنہ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہوگا میں رو رہا ہوں، ساتھ والوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، یوں سمجھیے کہ بس میں اکیلا ہوں اور میں آج اپنے رب کو پکار رہا ہوں، اور آج میں اپنی جو ہے قسمت کا فیصلہ کروا کے اٹھنا چاہتا ہوں، گناہ بخشوا کے اٹھنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے سلوک کر کے اٹھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانی فرمائیں گے، لہذا دل کی توجہ کے ساتھ اس وقت اللہ سے مانگیے۔ جب مزدور کے مزدوری ختم ہونے کا وقت آتا ہے، اس کو بھی امید لگ جاتی ہے کہ ضرور مجھے اس وقت کچھ نہ کچھ پیمنٹ ہو جائے گی۔ وہ پروردگار جس نے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دینے کا حکم فرمایا، تو اللہ کے بندوں نے بھی تو 3 دن مزدوریاں کی ہیں، کبھی نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، ذکر کیے، مراقبے کیے اور بیانات سنے، تو 3 دن مزدوری کر کے اب مزدوروں کے مزدوری مانگنے کا وقت ہے، لہذا اللہ سے مانگ لیجئے،
اللہ رب العزت ہم پر مہربانی فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الماجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المعطي يا الله، المانع يا الله،
الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ 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 یا اللہ. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ، جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما، نفس اور شیطان کا لقمہ بننے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. اللہ، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. میرے مولا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اللہ، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، حاسدوں دشمنوں کے حوالے نہ فرما. ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ نصیب فرما. اے اللہ، جو بڑی اولاد ہے ان کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں جوان موجود ہیں، نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، اے اللہ ان کی فریادیں قبول کر لیجئے. میرے مولا، ان کے گرم آنسوؤں کا واسطہ، ان کی ٹھنڈی آنکھوں کا واسطہ میرے مولا قبول کر لیجئے. اے اللہ، اس مجمع میں کتنے غمزدہ لوگ ہیں، ٹوٹے دل والے لوگ ہیں. میرے مولا،
ان ٹوٹے دلوں کے دل کے ٹوٹنے کا واسطہ میرے مولا رحمت فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اللہ مرادیں عطا کر دیجیے، جولیاں بھر دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل کر لیجیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما لیجیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجیے، ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ میں شرک سے بچا لیجیے، بدعت سے بچا لیجیے، رسومات سے بچا لیجیے، اپنی رحمتوں کا معاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے سب یہاں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں اکٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا اس سفر کو قبول کر لیجیے، ان محفلوں کو قبول کر لیجیے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے حنان، اے منان، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے کاموں کو سلجھا دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے، حقوق اللہ میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجئے، جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئی اے اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ان حق والوں کو اتنا عطا کر دیجئے، ان کو راضی فرما دیجئے، اور ہمیں اس بوجھ سے صبح کے دوش فرما دیجئے، اللہ کرم کا فاصلہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوموں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا، اے مولا اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میرے مولا ہم آپ کے بندے بے حیا بنے پھرے، ہم نے سفید بالوں کا لحاظ نہ رکھا، مگر آپ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے بالوں کا لحاظ کر لیجئے، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ بدکار بچوں کو نیکوکار بنا دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے، اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی چادر عطا فرمائیے، اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے وہ بچے سے اے اللہ خفا نہیں ہوتی، پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے رب کریم ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، آنکھیں ناپاک ہیں، زبان ناپاک ہے، کان ناپاک ہے، ہاتھ ناپاک ہے، دل دماغ ناپاک ہے، اے اللہ ان ناپاک اعضاء کو پاک کر دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال کے دھو دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے، اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر مزدوری تو ہم نے پوری نہیں کی، میرے مولا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، اپنے بندوں کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مولا ہم تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مولا انکار نہ فرمائیے، اے کریم آقا انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے، اس کو کسی در سے کچھ نہیں ملتا۔ اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے بچا لیجیے، اپنے در سے عطا فرما دیجیے، جولیاں بھر دیجیے، رحمت کا معاملہ کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا دیجیے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ملک سے تمام مصیبتوں کو ٹال دیجیے، اے اللہ دشمنوں کو ٹال دیجیے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس شہر پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیے، سب لوگوں کو اپنی رحمتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی کرم عطا فرما دیجیے۔ دور قریب سے مرد عورتیں جتنے چل کے آئے ہیں نیک امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ نیک امید کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ آنے والے دل میں گمان لے کر آئے ہیں، نیک لوگوں کا مجمع ہوگا، ہم وہاں جا کے توبہ کریں گے، قبول ہو جائے گی۔ اے مولا بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی کبرا بستی سے چلا تھا نصرہ بستی کی طرف، اے اللہ آپ نے اس بندے کو معاف کر دیا تھا، وہ 100 انسانوں کو قاتل تھا۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آج آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو جو انفرادی طور پر احباب دعائیں مانگ رہے ہیں یا مانگنے کے لیے انہوں نے کہا سب دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی ظہیر احمد مرحوم کی مغفرت فرمائیے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں جس انداز سے بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور اس پر ان کو برکتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ بھی اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جائیے۔ میرے مولا آپ نے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جو شفقت عطا فرمائی تو کوئی بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں بیٹا روٹی کا لقمہ مانگے باپ اس کے منہ میں پتھر ڈالے، بیٹا مچھلی مانگے اور باپ اس کے منہ میں ہڈی ڈالے۔ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں آپ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اے اللہ صدقے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں، حرم مکہ ہو یا مدینہ ہو، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔